عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماہ محرم کی 7ویں مجلس عشرہ محرم الحرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ حسین کی یہ درسگاہ، حسین کی یہ مظلومیت، حسین پر یہ بہائے جانے والے آنسو، عزیزان گرامی قدر، یہ معجزہ ہے کہ جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خداوند عالم نے جب سوال ہوا کہ حسین پر کون روئے گا، تو کہا گیا ایک ایسی قوم تخلیق کی جائے گی کہ جو حسین کی عزاداری کرے۔ تو آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی فطرت میں خدا نے عزاداری امام حسین رکھی ہے۔ آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کو سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ حق الیقین کی منزل پر فائز ہونا ضروری ہے، کہ آپ اپنے ایمان کے درجات کو، اپنے ایمان کے مراحل کو طے کر کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ فنا فی اللہ ہو جائیں، گویا فنا فی الحسین ہو جائیں، خود کو حسین میں ضم کر دیں۔ آپ کا دشمن آپ کا دشمن نہ ہو، آپ کا دشمن وہ ہو جو حسین کا دشمن ہو، آپ کی حسین کے دشمنوں کے ساتھ ذاتی دشمنی ہو۔ عجیب واقعہ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، امام سجاد کے پاس ایک شخص آیا اور مولا سے کہنے لگا کہ مولا، میں یزید کے لشکر میں شامل تھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، درس ہے، درس۔ کہا کہ مولا، میں یزید کے لشکر میں شامل تھا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی تیر نہیں چلایا، میں نے تلوار نہیں اٹھائی، میں نے جب یزیدی لشکر نے ہجوم کیا میں اس ہجوم میں شامل نہیں تھا، بس میرا قصور یہ ہے کہ میں لشکر یزید میں کھڑا تھا۔ تو کیا مولا میری توبہ قبول ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ مولا نے کہا گناہ تو تم نے بہت بڑا کیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے توضیح دی۔ مولا نے کہا کہ جب عاشورہ سے پہلے 9 محرم کو اور 8 محرم کو اور 7 محرم کو جب یہ فوجیں جمع ہونے لگیں، کوفے کا لشکر آیا، شامی لشکر آیا، اور جب لشکر کی تعداد بڑھی تو اس کے بعد سروں کی سیاہی نظر آتی تھی۔ سر کی سیاہی ہوتی ہے نا، سروں کی سیاہی نظر آتی تھی، اور اس سروں کی سیاہی کو دیکھ کے خیموں میں موجود مخدرات عصمت کے دل بیٹھے جاتے تھے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ ان سروں کی سیاہی میں تمہارا سر بھی شامل تھا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، اس شخص نے کچھ نہیں کیا، اس نے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، یہ صرف کھڑا تھا یزیدی لشکر میں۔ امام نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اہل حرم کے دل بیٹھے جا رہے تھے ان سروں کی سیاہی کو دیکھ کے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے دور میں، آج خود کو تلاش کیجئے کہ آپ کے سر کی سیاہی کس لشکر میں ہے۔ اگر آپ کے سر کی سیاہی کسی ایسے لشکر میں ہے کہ جو حسین کا مخالف لشکر ہے، اور حسین کا مخالف لشکر ضروری نہیں ہے کہ یزید خود آئے، حسین کا مخالف لشکر ظالموں کا لشکر ہے۔ آپ جہاں نوکری کرتے ہیں یا آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ ظالم ہیں، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ کے سر کی سیاہی آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف آپ کے سر کی سیاہی ان افراد کے ساتھ شامل ہے، تو آپ حسین کے مخالف لشکر میں کھڑے ہیں۔ آپ کے سر کی سیاہی حسینی لشکر، مظلوموں والے لشکر میں ہونی چاہیے۔ یا عاشورہ کے جلوس میں ابھی 8 محرم کا جلوس نکلے گا، 9 محرم کا جلوس نکلے گا، 10 محرم کا جلوس نکلے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں گھر پہ رہوں، جلوس ہو جائے، جلوس میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، تو اگر میں نہیں جاؤں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام جو کہہ رہے ہیں سر کی سیاہی، اگر جلوس عاشورہ میں آپ کے سر کی سیاہی نہیں شامل تو آپ حسین کو کیا جواب دیں گے؟
لشکر حسین جب تیار ہوگا، ابھی کراچی میں جلوس نکلے گا، اگر آپ کے سر کی سیاہی اس لشکر میں شامل نہیں ہے تو پھر تلاش کیجئے آپ کے سر کی سیاہی کس لشکر میں شامل ہے۔ یہ جلوس ہائے عزا، یہ آپ کی طاقت کا اظہار ہے۔ دشمن لرزتا ہے ان سے، دشمن ڈرتا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے پاکستان میں ہماری تعداد کتنی ہے؟ ہم پاکستان کی اکثریتی تعداد میں نہیں ہیں، ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم 80% ہوں اور مخالفین 20% ہوں، نہیں عزیزان گرامی قدر، ہم 20% ہیں، سامنے والے 80% ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ لشکر حسین کا دم بھر کر جلوس میں نکلتے ہیں اور آپ کے سروں کی سیاہی آسمان سے دکھتی ہے تو اس کے بعد دشمن لرز جاتا ہے۔ دشمن آپ کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ماتمداری، پوری رات ماتمداری۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آپ کی طاقت کا اظہار ہے، آپ کا ماتم، یہ احتجاج جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کی طاقت کا اظہار ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ عزاداری رک جائے، یہ ماتم رک جائے، یہ انجمنیں، یہ نوحہ خان جو چوک چوک، گلی گلی، چوراہے چوراہے امام حسین کا پیغام لے کے جاتے ہیں، ان کا صرف جانا، یہ کچھ نہ کریں، ان کا صرف جانا، سینے پہ ہاتھ مارنا، ماتم کرنا، اس لیے کافی ہے کہ آپ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پہ ماتم حسین نہ ہو؟ ہر علاقے میں ماتم حسین کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سر کی سیاہی حسینی لشکر میں شامل ہے۔ اور جو ہمارے مخالفین ہیں، ہم ان سے بھی مخاطب ہو کر کہیں گے کہ ہمارے سر کی سیاہی تو حسینی لشکر میں شامل ہے، تم بتاؤ تمہارے سر کی سیاہی کہاں ہے؟ وہ ایک شخص جو نہ جانے کیسے ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہ گاہے بگاہے باتیں کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہا کہ جو ہے عاشورہ عید کا دن ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کہ امام حسین شہید ہو گئے، اور امام حسین اگر شہید ہو گئے تو شہادت تو مومن کی میراث ہے، تو جب میراث ہے اور وہ میراث مل گئی تو بس پھر تو اچھی بات ہے۔ شادی کے حوالے سے کہہ رہا تھا، شادی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم میں شادی کیجیے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو نواسے رسول کا پاس نہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ اگر عاشورہ کے دن تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ عید کا دن ہے، تو تمہارے سر کی سیاہی یقیناً لشکر یزید میں شامل ہے، کیونکہ تم حسینی لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو، اور جو حسینی لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرے وہ پھر یزید کے لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ تو یزید بھی تو یہی کہہ رہا تھا، یزید بھی پھر یہی کہہ دے کہ میں نے امام حسین کو شہید کر کے امام حسین کو سعادت بخش دی۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، یزید بھی کہے گا کہ میں نے امام حسین کو شہید کیا، شہادت مومن کی میراث ہے، میں نے امام کو ان کی میراث دے دی۔ یعنی ایسے کج فکر لوگ ہیں، ایسے کم عقل لوگ ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر تو تم یزید کا بھی شکریہ ادا کرو، اور تم ہو ہی ایسے، یہ تم چھپا کے بیٹھے ہو، کیونکہ حسین اتنا واضح ہے کہ تم یزید کو سامنے لا نہیں سکتے، ورنہ تمہارے دل میں یزید کی محبت ہے۔ جیسے وہ متوکل ملعون کہتا تھا، یزید کے لیے کہتا تھا کہ انی سلم لمن سالمکم، وہ یزید کے لیے کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یزید، مجھے بتاؤ کاش یزید میرے ساتھ ہوتا، کاش میں یزید کے زمانے میں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ان لوگوں کے دلوں میں جو بغض ہے، یہ بغض کی آگ، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں پر مہر ہے اور خدا ان کی اس بیماری کو مزید بڑھاتا ہے، خدا خود بڑھاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے رسی کو، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو عزیزان کرام، یہ قدر جہاں سے بحث کو چھوڑا تھا، خدا بند عالم قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ خدائی رنگ اپناؤ۔ خدائی رنگ کیا ہے؟ اور خدا کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔
یقین کے حوالے سے بات ہوئی، عین الیقین کے حوالے سے، علم الیقین کے حوالے سے، حق الیقین کے حوالے سے۔ حق الیقین کی منزل عزیزان گرامی قدر فنا فی اللہ ہونا ہے، فنا فی الحسین ہونا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا علی الارواح التی حلت بفنائک، یہ کیا ہے؟ یہ فنا ہونا کیا ہے؟ ہماری روحوں کا ان کی ذات میں فنا ہو جانا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر یہ وہ حق الیقین کی منزل ہے کہ جس پر امام آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ میں نے بتایا رستے سے، رستہ ضروری ہے، صراط مستقیم ضروری ہے۔ صراط مستقیم کے ذریعے سے جب آپ امام حسین تک پہنچیں گے تو یہ حق الیقین کی منزل آپ طے کر پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر میں گفتگو کو آگے لے کے چلوں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں، کربلا میں، کیونکہ دیکھیے نا یقین ہے، یقین کی منازل میں نے آپ کو بتائی۔ امام حسین کا یقین اوج یقین ہے، یعنی اس یقین سے بلندر کوئی یقین نہیں ہے۔ کسی نبی کا یقین اس یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ جانے میں نے پہلے تذکرہ کیا یا نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا، کہا کہ موسیٰ نے جب پیچھے فرعون لگا تھا تو موسیٰ کا یقین تھا، اس لیے اس پانی پر چل پڑے کہ خدا مجھے بچا لے گا، اور وہ پانی رستہ دیتا چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر ان کے یقین کا درجہ بالا تر ہوتا اور وہ پرواز کرنا چاہتے تو وہ پرواز بھی کر سکتے تھے۔ یعنی یقین کے درجے ہیں، مراحل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یقین کامل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر آپ خداوند عالم کی جتنی محبوب چیزیں ہیں، خدا کو جو جو پسند ہے، خدا نے نبیوں سے جو جو امتحان لیے ہیں، یقین کے کربلا اس کی اوج ہے، کربلا اوج ہے۔ کیسے اوج ہے؟ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی قدر ہجرت خدا کے ہاں محبوب ہے، محبوب چیز ہے کہ حضرت ہاجرہ کو نام ہی ہاجرہ کر دیا، ہجرت کرنے والی، یعنی خدا کے ہاں یہ محبوب چیز ہے کہ لقاء اللہ کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے حکم کے لیے انسان ہجرت کرے، اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر آپ جب ہجرتیں دیکھیں گے تو حضرت ہاجرہ کی ہجرت بھی ہے، اس کے بعد آپ جب آئیں گے آگے تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی بہت ساری ہجرتیں ہیں، ہجرت حبشہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر ان تمام تر ہجرتوں کا اگر آپ نچوڑ نکالیں اور ان تمام تر ہجرتوں کا اگر اوج دیکھیں تو حسین ابن علی کی ہجرت ہے جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا ہے، یعنی یہ ہجرت کا اوج ہے۔ یعنی جہاں جہاں کوئی خدا کی محبوب چیز تھی، خدا نے کوئی امتحان لیا تھا، اس کی اوج آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ کربلا میں نظر آئے گی۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ حسین صلی اللہ علیہ حسین وارث انبیاء ہیں، اسی لیے فرمایا ہے نا، یعنی وہ یقین کے مراحل جو انبیاء طے کیا کرتے تھے، حسین اس تمام تر یقین کو اپنے اوج کمال پہ لے گئے۔ وہی بات جو میں نے پچھلے چند دنوں میں بیان کی کہ مظہر صفات الہیہ بننا کیا ہے، حق الیقین آخر کیا ہے انسان کا، عبداللہ ہونا کیا ہے کہ انسان مظہر صفات الہیہ بن جائے۔ حسین مظہر صفات الہیہ ہے، اور حسین مظہر صفات الہیہ، حسین جان مصطفیٰ حسین، جان فاطمہ حسین، وسیع مرتضیٰ حسین، فاتح کربلا حسین، یعنی امام حسین تمام تر صفات میں مظہر کبریا بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کو اپنی اوج پہ لے کر گئے ہیں۔ آپ نبیوں کی زندگی اٹھائیے، امتحانات دیکھیے، اور پھر حسین کیوں کہا گیا ہے کہ امام حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے؟ عزیزان گرامی قدر حج کے جتنے اعمال آپ انجام دیتے ہیں، جتنی قربانیاں دیکھتے ہیں، مقام اسماعیل دیکھتے ہیں، اسماعیل کی اوج پہ علی اکبر کھڑے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، اس لیے کہا گیا کہ امام حسین کی زیارت 70 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام تر امتحانات جو لیے گئے تھے
ان کو کمال پہ پہنچا دیا حسین نے۔ یعنی میں اگر ایک جملہ کہوں ہدیتاً کہ اگر تمام تر امتحانات انبیاء بکھر جائیں تو نبی سمٹ آئیں تو حسین بن جاتے ہیں۔ یعنی سمٹی ہوئی ہے کربلا میں تمام تر وہ ساری مشکلات، وہ سارے امتحانات سمٹے ہوئے ہیں کربلا میں۔ وارث آدم ہے حسین، کہ حسین کے مصائب آدم کو خلقت کے بعد سنائی جا رہے ہیں، اور آدم کہہ رہے ہیں کہ میرا دل منقلب ہو رہا ہے حسین کے نام سے۔ وارث ابراہیم ہے حسین، وارث موسیٰ ہے حسین، وارث نوح ہے حسین۔ نوح کی کشتی محدود کشتی، لکڑی کی کشتی، حسین کا سفینہ نجات آج بھی جاری و ساری ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کی کشتی میں کوئی رنگ کوئی نسل کی قید نہیں ہے، حسین کی کشتی آج بھی اس فرش ازا کی صورت چل رہی ہے، اور آج بھی تقاضا کر رہی ہے، میری جہاں تک آواز جا رہی ہے تقاضا کر رہی ہے حسین کی کشتی کہ آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اگر حر بننا ہے تو حسین کا سفینہ آج بھی لنگر انداز ہے، آج بھی کھڑا ہے۔ یہ 10 دن کی عزاداری حسین کا سفینہ نوح ہے کہ جو ہدایت بانٹ رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ کیوں؟ کیونکہ حسین نوح کے وارث ہیں، اور نوح کو جب زخم لگتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ زخموں سے خون رسنے لگتا تھا، تو نوح نے خدا سے تقاضا کیا کہ میرے ان زخموں کا کوئی علاج ہو جائے۔ تو خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے، اپنے پروں کو مس کیا، اور نوح شفا پا گئے۔ لیکن حسین تو وارث نوح ہے، حسین وارث نوح ہے۔ وہاں پر فرشتے آ رہے تھے، اپنے پروں سے نوح کو شفا دے رہے تھے۔ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین ابھی جھولے میں ہے، فطرس آتا ہے، مس ہو کے بالوں پر لے کے آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یا علی کیوں؟ کیونکہ وارث نوح، وارث ابراہیم ہے حسین، ابراہیم خلیل اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جب دینے کی بات ہوتی ہے نا، جو میں حق الیقین کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس دن بھی یہ تذکرہ کیا کہ 72 شہداء شب عاشور امام حسین سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، نہیں، وہ اس سے بہت آگے جا چکے تھے۔ جو لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں وہی بات کہ علم الیقین اور عین الیقین کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ معجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے، نہیں، آپ کا ایمان اس قدر ہونا چاہیے کہ اگر آپ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ بھی حجت خدا کے ساتھ ہو تو تب بھی آپ کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ یہ جو 72 شہداء ہیں، یہ جو اصحاب امام حسین ہیں، ان کا ایمان اس اوج پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ معجزے والے ایمان سے بہت آگے جا چکے تھے۔ ان کا ایمان لقائے ربی صرف یہ تھی کہ یہ حسین کے ساتھ ہے۔ اور اب اصحاب امام حسین کا اگر مطالعہ کریں، امام حسین کے اصحاب کا کتابوں میں، تو آپ کو یہ ملے گا کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی صدیوں پرانے مسلمان تھے، نہیں، 17 دن کا مسلمان بھی، یعنی عاشورہ کے دن ایک مسلمان تو 17 دن کا تھا نا، یعنی ابھی امام سے ملے ہیں، پہلے عثمانی تھے، مسلمان ہو گئے۔ یعنی امام کے جتنے صحابی ہیں، امام حسین نے ایسا انہیں سیر سلوکی کربلا میں کروایا ہے کہ وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو گئے ہیں کہ انہیں حسین سے معجزہ بھی نہیں چاہیے، وہ آنکھیں بند کر کے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ابراہیم کے وارث ہیں حسین۔ کیسے وارث ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرودی میں جانے لگے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو وہاں پر حضرت ابراہیم گو کہ خدا کی رضا کی خاطر آگ میں جانے کو تیار تھے، لیکن عزیزان گرامی قدر وہاں پر بھی ایک امید باقی تھی کہ خدا بچا لے گا، خدا اس آگ کو، اس نار کو گلزار کر دے گا۔ میں ابھی منزل مصائب پر نہیں پہنچا، میں بس بتانا چاہ رہا ہوں وارث کیسے ہیں، اوج کیسے ہے تمام تر۔
امور کی، تمام تر امتحانات کی. تو ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ آگ گلزار ہو جائے گی، آگ میں کودے آگ گلزار ہو گئی. امید تھی، یقین کا یہ عالم تھا. لیکن حسین ابن علی کے یقین کا یہ عالم ہے کہ حسین تو آئے ہی اس لیے ہے کہ اے خدا، اگر تیری راہ میں، اگر تیرے اسلام کو بچانے کی خاطر میرے خیمے جلتے ہیں تو میں جلوانے کے لیے تیار ہوں. توجہ ہے، یہ مقام حسین کا ہے، یہ مقام امام حسین کا ہے. امید نہیں، امید کی کیا بات کرتے ہیں. حسین تو اپنا سب کچھ لٹانے آئے ہیں، حسین دینے آئے ہیں. حسین کو گوارا نہیں ہے کہ کچھ لے، نہیں، حسین دینے آئے. حسین اپنا سب کچھ لٹوانے آئے. حسین بانٹ رہے ہیں، حسین دے رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں خدا جو تجھے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ یقین کا مرحلہ حق الیقین ہوتا ہے. اور جب حسین نے، جملہ کہوں گا، اور جب حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا اور حسین اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، تو تب ندائے ربی آئی کہ حسین تو نے اپنا سب کچھ میری راہ میں دے دیا، میں نے اپنی مرضی تیرے تابع کر دی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے خدا کی مرضی خرید لی. ابراہیم کے وارث ہے نا. جب اسماعیل کو، کیونکہ تذکرہ آ گیا بھی منزل مصائب پر نہیں آیا، جب اسماعیل کو لے کر گئے تھے، ابراہیم آنکھوں پہ پٹی تھی، چھری چلانے لگے، لیکن امید تھی کہ خدا گوشت فند بھیج دے گا، تھی امید، خدا نے بھیج دیا. لیکن حسین نے جب علی اکبر کو بھیجا ہے، حسین نے خود تیار کر کے بھیجا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے. وارث ابراہیم ہے، وارث ابراہیم. کیا کریں، حسین کے فضائل بھی پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وارث ابراہیم ہے، علی اکبر کو خود بھیج رہے ہیں. اور صرف حسین نہیں، حسین نے جن کی تربیت کی ہے، حسین کے مکتب میں جو پلے ہیں، وہ سب بھی اسی اوج پر ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی تو گلے پر چھری کا نشان آ گیا تھا. اب آپ دیکھیے مکتب حسین میں جو تربیت پا رہی ہیں خواتین، جو بچے، جو بڑے، جو بوڑھے، ان کا بھی کیا اوج بندگی ہے. جب گردن پر نشان آیا تو حضرت اسماعیل کی والدہ اس نشان کو دیکھ کر 3 دن تک بیمار رہی، صرف اس لیے کہ میرے بچے کی گردن پہ نشان آیا ہے. اور اوج بندگی دیکھیں، اوج کمال دیکھیں مکتب حسین کے ہاں تربیت پانے والی خواتین دیکھیں کہ جب رباب نے سے شعبہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگتا دیکھا، چہرے پہ بل نہیں آیا. یہ اوج بندگی ہے، یہ اوج کمال ہے، یہ وراثت ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ مکتب حسین ہے، یہ مکتب حسین کی تربیت ہے کہ اپنا سب کچھ دینے کے باوجود کھڑے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، فنا فی اللہ کب حاصل ہوگا؟ کہ جب فنا فی الحسین ہوں گے، حسین کے رستے میں، حسین کے لیے اپنی ذات کو مٹا دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر یہ مشکلات کیوں آتی ہیں، آپ سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں، آپ پر لوگ، آپ کو کیوں ہمیں شہید کیوں کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر بم دھماکے کیوں کروائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ڈر یہی ہے کہ مکتب حسین خدا کی راہ میں سب کچھ دے سکتا ہے. کوئی ایسا مکتب نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو خدا کی راہ میں بن مانگے سب کچھ دے سکے. یہ جانتے ہیں کہ حسین کا مکتب ایسا مکتب ہے کہ اگر خدا پر آنچ آئی تو یہ حسینی سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. یہ اس لیے آپ کو مارتے ہیں، یہ اس لیے آپ سے ڈرتے ہیں. عالمی طاقتیں آپ سے اس لیے ڈرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ مکتب حسین میں تربیت پا رہے ہیں. مکتب حسین میں تربیت پانے والا شخص، فنا فی الحسین ہو جانے والا شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ موت کو وہ جا لگے یا موت اس پر آ پڑے. آپ بتائیے، آپ اپنی تاریخ اٹھائیے، کتنی شہادتیں دی ہیں ہم نے. اور متوکل کے دور میں جب امام حسین کی قبر کے نشان کو مٹانے کے لیے انہوں نے تگ و دو شروع کی تو کئی مرتبہ جو ہے فصلیں اگائی گئیں،
نہیں چھپا سکے امام حسین کی قبر، کئی مرتبہ پانی چھوڑا گیا، نہیں چھپا سکے. اور یہ آپ تھے، آپ زائرین تھے کہ جنہوں نے امام حسین کی قبر کو زندہ رکھا. زائرین کا سلسلہ نہیں رکا، ہمیشہ زائرین جاتے رہے. تو انہوں نے سوچا کہ جب تک زائرین کا سلسلہ نہیں رکے گا امام حسین کی قبر کا نشان مٹانا مشکل ہے. کہا گیا کہ ان زائرین کے آنے پہ پابندی لگائی جائے. زائرین پھر بھی آئے. کہا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے اعضائے بدن میں سے کوئی اعضا کٹوا دے. زائرین پھر بھی نہیں رکے. آپ اپنی اہمیت دیکھیے، آپ مکتب کربلا، مکتب حسین دینے والا ہے، نہیں رکے زائرین. کہا گیا کہ اب اگر کوئی گاؤں سے کوئی شخص آنا چاہتا ہے زیارت امام حسین کے لیے تو کرنا یہ پڑے گا کہ وہ ایک شخص کو قتل کروائیں اور اس کے بعد جا کے زیارت کریں. ایسے لوگ تھے، ایسے زائر حسین تھے کہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ میں قتل ہوں گا اور تم زیارت کے لیے جاؤ. تو وہ وہاں کے جو سپاہی تھے کہ جو قتل پہ مامور تھے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ زیارت کے لیے تو فلاں شخص چلا جائے گا، زیارت کے لیے تو تمہارے خاندان والے، تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا یہ تو زری کی زیارت کریں گے، مجھے جب تو قتل کرے گا مجھے حسین کی زیارت ہوگی، مجھے خود حسین کی زیارت ہوگی. تو یہ جب آپ فنا فی الحسین کی منزل پہ عزیزان گرامی قدر پہنچتے ہیں تو آپ کے اندر ڈر ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے حسینی میں ڈر ختم ہوتا ہے، خوف کا بت ٹوٹتا ہے، اس کے بعد لالچ کا بت ٹوٹتا ہے. کوفی کیوں بک گئے تھے عزیزان گرامی قدر؟ دو چیزوں نے کوفیوں کو خرید لیا، ایک خوف اور ایک لالچ. ابن زیاد نے کیا کیا؟ کہا خزانے کا منہ کھول دو. مسلم تھے، کوفے میں مسلم موجود تھے. کہا خزانے کا منہ کھول دو، جو پیسے پہ بکتا ہے اس کو پیسے سے خریدو، اور جو پیسے سے نہیں بکتا اس کو ڈرا کے خریدو، اس کی ناموس سے ڈرا کے خریدو. اور یہ ہمیشہ سے حکومتوں کا شیوا رہا ہے. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جب حکومتیں ظلم اور استبداد کے راستے پہ چلتی ہیں اور ظلم کرنا چاہتی ہیں تو یا پیسے کے ذریعے سے خریدتی ہیں، یا لالچ دے کر، اور یا ڈرا کر. جب عزت و ناموس کی بات آئے تو انسان ڈر جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر کوفی بک گئے. حسین ابن علی ایسے صحابی چاہتا ہے کہ جن کے دل میں طمع دنیا نہ ہو، لالچ کسی چیز کا نہ ہو، اور خدا کے راستے میں اپنی عزت و ناموس بھی لٹوانے کے لیے تیار ہو. یعنی اگر فنا فی الحسین ہونا ہے، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ کی منزل پہ جانا ہے تو عزیزان گرامی قدر اس راستے سے گزرنا پڑے گا. حق الیقین تک پہنچنے کے لیے اس حسینی راستے سے گزرنا پڑے گا کہ آپ اپنا سب کچھ لٹوانے کے لیے تیار ہو. عزیزان گرامی قدر، میں آج امام حسین کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فنا فی اللہ ہونے کی پہلی منزل اور سب سے بڑا جو کام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ فنا فی اللہ ہو سکتے ہیں وہ فنا فی الحسین ہونا ہے. زیارت عاشورہ میں آپ جا بجا، جہاں آپ سیاسی حوالے سے زیارت عاشورہ کو دیکھتے ہیں، معاشرتی حوالے سے دیکھتے ہیں، تبرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہیں زیارت عاشورہ کا ایک پہلو خود کو فنا فی اللہ کرنا، فنا فی الحسین کرنا. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد. تو عزیزان گرامی قدر، اس فنا فی الحسین ہونے کے لیے آپ نے اپنے نفس کو تیار کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے انسان، یہ خود جو میں نے جملہ کہا وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، تو یہ ارواح سے مراد ہے نا، روح کہا گیا ہے. تو آپ کی روح کیا ہے؟ آپ کے قفس عنصری سے جڑی ہے. گویا یوں کہا جائے کہ گھر نہیں ہے لیکن گھر کا چراغ ہے. جب چراغ بجھ جاتا ہے تو گھر میں کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ چراغ نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہو. تو روح تو اس مانند ہے. تو یہ روح کیسے اوج پہ پہنچے گی کہ آپ فنا فی الحسین ہو سکیں؟ عزیزان گرامی قدر، علماء بیان کرتے ہیں کہ معرفت کے زینے، خدا تک پہنچنے کے زینے، سب سے پہلا زینہ امام باقر کی حدیث ہے
سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کریں. اسلام کے بعد درجہ آتا ہے ایمان کا، ایمان کے بعد درجہ آتا ہے تقویٰ کا، اور تقویٰ کے بعد درجہ آتا ہے یقین کا، اور یقین کا اوج ہے حق الیقین. عزیزان گرامی قدر، ہم اسلام کے دائرے میں تو آ گئے، ہم نے ایمان تو نام ہی ولایت امیر المؤمنین کا ہے، ہم نے ایمان اپنا لیا، ہم نے تقویٰ اگر اپنا لیا ہے تو اس کے بعد اب جس منزل پہ ہمیں جانا ہے وہ کیا ہے؟ یقین کی منزل، عین الیقین سے حق الیقین تک کا سفر. تو عزیزان گرامی قدر، آپ نے خود کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے وہ تمام تر چیزیں کہ جو آپ امام حسین کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنی ذات میں پیادہ کرنا ہے. کربلا میں امام حسین نے یہی ٹریننگ. شب عاشور کیا کیا امام نے؟ شب عاشور امام نے امتحان لیا، چراغ بجھایا، چراغ بجھانے کے بعد کیا کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کہا یا نہیں کہا؟ کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. حسین نے دروازہ کھول دیا. اور اگر خود میں بھی منزل مصائب پر نہیں آیا، اگر شرم آ رہی ہے کسی کو جانے سے تو یہ میرے اہل بیت بیٹھے ہیں، قاسم بیٹھے ہیں، اونو محمد، کسی کی انگلی تھامے اور چلا جائے. یہ امام امتحان لے رہے ہیں. امتحان کس چیز کا لے رہے ہیں؟ یقین کا امتحان لے رہے ہیں. بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کا یقین اس درجے پہ ہونا چاہیے کہ حسین اگر کہیں بھی چلے جاؤ تو آپ جانتے ہو کہ آپ نے حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، آپ ثابت قدم رہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اپنی ذات کے اندر امام حسین کو ایسے بسا لیجئے کہ آپ فنا فی الحسین ہو جائیں. وہ جو امام کہتے ہیں کہ ہمارے وارث بنو، حسین، میں نے کہا وارث انبیاء ہے، آپ حسین کے وارث بن سکتے ہیں، وارث حسین بن سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، خود کو وارث حسین بنانے کے لیے ایسا انداز اپنائیے کہ آپ کو دیکھ کے لگے کہ آپ وارث حسین. آپ جب گریہ کرتے ہیں، اور آیت اللہ بہجت بہت بڑی شخصیت، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان، ایک عارف، کئی سالوں کی محنت کے بعد، کئی سالوں کے سلوک کے بعد جو منزل حاصل کرتا ہے وہ حسین کا عزادار چند آنسو بہا کے حاصل کر لیتا ہے. یعنی آپ کو امام حسین نے ایسی یہ طاقت دے دی ہے آنسو والی کہ آپ فنا فی اللہ، فنا فی الحسین ہونے کے لیے چند قدم کی دوری پر ہوتے ہیں. اور بکا بھی ایسے حسین پہ کرنی چاہیے. کہا تھا نا یہ ابن شبیب، امام رضا نے، کہ اے شبیب ان کنت باقیا لشیء، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی چیز پہ گریہ کرو، فبک للحسین، تو حسین پر گریہ کرو، حسین پر گریہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ گریہ آپ کو معرفت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے. دشمن آپ پہ جتنا وار کر لے، عزیزان گرامی قدر، یہ آنسو ہر جگہ پر، آپ مجھے بتائیے آنسو ضعیفی کی علامت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آنسو ناتوانی کی علامت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان جب پریشان ہو جائے، جب کوئی رستہ نہ بچے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں آنسو آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ضعیفی کی علامت ہوتا ہے، ناتوانی کی علامت ہوتا ہے، کم ہمتی کی علامت ہوتا ہے، کم حوصلے کی علامت ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، امام حسین کی زیارت عجیب زیارت ہے. کہا گیا السلام علیک یا قتیل الابرات. ترجمہ کروں؟ کہا گیا میرا سلام ہو حسین پر. دیکھیے میں آج امام حسین کی مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، صرف امام حسین سے متصل، تو توجہ رکھیے، سنیے. اگر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آنے دیجیے. عزیزان نے کہا یا قتیل الابرات، سلام ہو حسین پر کہ جو آنسوؤں کے شہید ہیں، آنسوؤں کے شہید ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں نے جیسے پہلے بھی پچھلی مجالس میں کہا کہ حسین نے معیار تبدیل کر دیے، ہر چیز کا معیار حسین نے تبدیل کر دیا. جہاں ظالم کو عزت دی جاتی تھی، مظلوم کو ضعیف اور ناتوان سمجھا جاتا تھا، مظلوم کو عزت نہیں دی جاتی تھی، حسین نے آ کر مظلوم کو عزت دے دی، ظالم کو لعنت کے قابل بنا دیا. پوری دنیا ابھی مظلوم ہو کے خود کو مظلوم کہہ کے عزت کماتی ہے. تو اسی طریقے سے حسین نے آنسو کا معیار بھی تبدیل کر دیا. دنیا میں آنسو ضعیفی کا معیار تھا،
دنیا میں آنسو ناتوانی کا معیار تھا، دنیا میں آنسو کم حوصلے کا معیار تھا، دنیا میں آنسو کم ہمتی کا معیار تھا، لیکن حسین نے آپ کی آنکھوں میں ایسے آنسو دے دیے کہ جو ناتوانی کی علامت نہیں ہے، حوصلے کی علامت ہے، جو ضعیفی کی علامت نہیں ہے، طاقت کی علامت ہے، جو کم ہمتی کی علامت نہیں ہے، ہمت کی علامت ہے۔ گویا حسین نے ایسے آنسو دے دیے جو بیداری کی علامت ہے۔ آپ کے آنسو یزید کے محل میں کھلبلی مچا دیتے ہیں۔ حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، بے شک اے حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، نکل کے دن چھپ کے رات روتی ہے۔ کیا کہنے، تو لاکھ چھپے پردے میں اے روئے یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ صبح و شام۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ پورے ایمان نعرہ حیدری، یعنی جو بھی انہوں نے شعر پڑھا، تولا اور تبرہ کربلا میں واضح ہے۔ کربلا میں نہیں معلوم میں نے اس مجلس میں کہا ہے یا کہاں کہا ہے، کربلا میں معیار بیریئر جو تھا جنت اور جہنم کا، وہ علی کی ولایت تھی۔ اس طرف تکبیر کا نعرہ لگانے والے دونوں لشکر تھے، نعرہ تکبیر پہ وہاں سے بھی جواب آنا تھا، حسینی لشکر سے بھی جواب آنا تھا، نعرہ رسالت پر بھی یزیدی لشکر بھی یا رسول اللہ کہتا اور حسینی لشکر بھی کہتا، لیکن حیدری نعرہ ایسا ڈی این اے ٹیسٹ ہے کہ جو بتاتا ہے شجرے کی پاکیزگی۔ اگر کربلا میں حیدری نعرہ لگتا تو پتہ چل جاتا 72 یا علی کہتے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، گویا جنگ تھی ولایت طاغوت کی ولایت کا امیر المؤمنین کے ساتھ۔ یہ جنگ ولایتوں کی جنگ تھی، کیونکہ قرآن کے اندر جا بجا خدا نے جہاں اچھوں کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے وہیں پہ ولایت طاغوت کی بات کی ہے، بتایا ہے کہ ایک طاغوت کی شیطانی ولایت ہے، اگر شیطان کے دوست ہوگے تو شیطانی ولایت میں ہوگے، اور اگر علی کے دوست ہوگے تو علی کی ولایت میں ہوگے۔ یعنی یہ دو ولایتوں کی جنگ تھی، وہاں پر ولایت حکمرانی تھی، وہاں پر ولایت کرسی تھی، وہاں پر ولایت مال و منال تھا، وہاں پہ ولایت مادہ گرائی تھی، یہاں پر ولایت خدا، یہاں پر ولایت لقاء اللہ، یہاں پہ ولایت خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہاں پہ ولایت حقوق انسانی، یہاں پہ ولایت انسانوں کی نشو و نما، یہاں پہ ولایت انسانی معاشرے کی تشکیل۔ یعنی اب دیکھیے دونوں ولایتوں میں کتنا فرق ہے۔ اب یہ جو ہمیں آ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے اپنے امام بنا لیا، عزیزان گرامی یہ قدر، ولایت دونوں طرف تھی، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی ولایت طاغوت کے کیسے حامی ہو گئے۔ لیکن یہ آج کے دور میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مال و منال کے لیے کرسی کی ہوس میں انسان کس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کا صف اختیار کر لیتا ہے، کس لیے؟ کرسی مل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں کیسا کرسی کا جھگڑا چل رہا ہے، یعنی ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، حق و باطل کوئی ان کو اس کی قید نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر وہاں پر جو ولایت تھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ کیوں لوگ اس طرف جاتے ہیں، ولایت طاغوت کی طرف جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ واضح فرما گئے تھے۔ ہماری روایات میں بھی ہے، برادران اہل سنت کی روایات میں بھی ہیں کہ میرے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ 12 خلیفہ ہوں گے۔ کہا ہے یا نہیں کہا؟ دونوں کی روایات میں موجود ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے، ہماری روایات میں بھی، برادران اہل سنت کی روایات میں بھی کہ 12 خلیفہ ہوں گے۔ اچھا، ناموں کے ساتھ اہل سنت کے منابع میں بھی کہیں کہیں تذکرہ ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو تواتر کے ساتھ ناموں کے ساتھ تذکرہ ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر کیا ہوا کہ لوگوں نے ولایت امیر المومنین کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ولایت اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ایک جملے میں کہ جب ولایت امیر المومنین کو چھوڑا، نظام حکومت خدائی، نظام حکومت الہی کو چھوڑا، خدا کی طرف سے بنائے گئے رہبر کو چھوڑا،
تو اس کے بعد یہ لوگ 12 پورے نہیں کر سکے. ہمارا تو 12واں پردہ غیبت میں ہے, ہمارے 12 کے 12 ستارے واضح ہیں, لیکن جب وہ 12 اپنے پورے کرنے گئے, کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا جب 12 پورے کرنے گئے, پہلے 4 تک تو آ گئے, 5ویں تک بھی کھینچ تان کے لے آئے, لیکن جب یزید آیا تو بنو امیہ کی بدبودار ہڈیوں سے بدبو آنے لگی. یزید کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, یزید کو لے بھی نہیں سکتے. تو آپ اپنے 12 خلفاء کہاں سے پورے کریں گے بتائیے؟ آپ کے 12 خلفاء پورے ہی نہیں ہو سکتے. اس کے بعد بنو عباس آ گئے, پھر متوکل آ گیا, نہ جانے کہاں کہاں سے. تو آپ کے 12 خلفاء پورے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا. کیا کہا تھا مولا نے؟ نحنو صراط المستقیم, ہم ہیں خدا کا وہ رستہ کہ جس کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلانا. تو وہ رستہ چھوڑ کے جب آپ ادھر ادھر سے امام لیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر. وہ کہتے ہیں نا, یہاں وہاں سے کسی نے ادھر ادھر سے لیا, یہاں وہاں سے کسی نے ادھر ادھر سے لیا, اور ہم نے تو اپنا امام بھی خدا کے گھر سے لیا. تو ہمارا تو امام بھی ہمیں خدا کے گھر سے ملا ہے. عزیزان گرامی قدر, جب آپ اس صراط مستقیم کو چھوڑتے ہیں تو آپ ذلتوں کی وادیوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے ابھی سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے, بس میں آخری 2-3 منٹ اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام, طرح طرح کے اشکالات آج وارد کیے جا رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا, کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نام مولا علی کے بیٹوں کے نام خلفاء کے نام پر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کا خلفاء کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. دیکھیے اس ممبر سے یہ بات تو بیان کرنی چاہیے نا, آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے, آداب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, کیونکہ ہم ان کی عزت ان کی عزت کی وجہ سے کرتے ہیں. جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر, کہا گیا کہ مولا کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا, ایک بیٹے کا نام عمر تھا, ایک بیٹے کا نام عثمان تھا. دیکھا ہے آپ نے اختلاف بہت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ تو زہرا پہ مصائب و آلام توڑے گئے, تو اگر ایسا تھا تو کیسے مولا نے اپنے بیٹے کا نام انہی کے ناموں پہ رکھ دیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا کے اختلاف تھے خلفاء کے ساتھ, تو مولا نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھے؟ عزیزان گرامی قدر, یہ دیکھیے یہ اشکال پیدا کر کے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. ہم تو اس کے در سے علم لیتے ہیں کہ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے, جس کا علم خدائی علم ہے, جو مظہر صفت الہیہ خدا ہے, علم خدا رکھنے والا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, کہا گیا کہ نام دیکھیے ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, تینوں نام رسول اللہ حضرت علی کے بیٹوں کے ہیں. تو کیا اختلاف تھا؟ اس کا مطلب ہے محبت رکھتے تھے. تو سب سے پہلے تو عزیزان گرامی قدر, اس زمانے میں یہ نام رائج تھے, رائج نام تھے. جیسے آج بھی کچھ نام رائج ہو جاتے ہیں, اور رائج ناموں کے اوپر جو ہے انسان چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک نام مثلا خالد نام رکھا جانے لگا, اب سب نام خالد رکھنے لگ گئے. توجہ ہے محترم حضرات؟ تو یہ اس وقت کے رائج نام تھے, رائج نام تھے کہ جو عموماً رکھے جاتے تھے. تو اس لیے عمومی رکھے جانے والے ناموں میں سے یہ نام بھی تھے. اب آئیے ذرا آپ کو بتاؤں, مولا کے نام بیٹے کا نام ابو بکر ہے. اب میں ذرا یہاں پہ ایک جملہ کہوں. عزیزان گرامی قدر, ہم اپنے مولا کے القابات بھی جانتے ہیں, ہم اپنے مولا کی کنیتیں بھی جانتے ہیں, ہم اپنے مولا و آقا کا نام بھی جانتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ ہمارے 12 امام جو ہیں, ہمارا بچہ 12 اماموں کے نام جانتا ہے, کنیت جانتا ہے, القاب جانتا ہے. لیکن آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ یہ اختلاف کرنے تو آ گئے, آپ نے اپنے بچوں کو اپنے خلفاء کے نام بھی یاد نہیں کروائے. حضرت ابو بکر کا نام تو حضرت ابو بکر تھا ہی نہیں, نام تو عتیق تھا. یہ تو کنیت تھی, یہ نام نہیں تھا. آپ پہلے نام یاد کیجئے, صحیح سے نام یاد کیجئے. مسئلہ یہ ہے نا کہ خدا علی کا تعارف تو خدا نے کروایا ہے. جس کا تعارف خدا کروائے اس کا تعارف کیا عالم میں نہیں ہوگا؟ فیضان گرامی قدر. اچھا دوسرے پہ آئیے,
میں چاہتا ہوں بس اس کو تمام کر کے منزل مصائب پہ جاؤں. دوسرا نام حضرت علی کے بیٹے کا دوسرے خلیفہ کے نام پہ. عزیزان گرامی قدر, دوسرے خلیفہ کے نام کے صحابی رسول اللہ کے 22 ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام عمر تھا. تو آپ نے کہاں سے یہ سوچ لیا کہ مولا علی نے خلیفہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا, جبکہ مولا نام عثمان کے بارے میں بتاتے ہیں. مولا کی حدیث ہے مولا کی کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے, تو مولا نے کہا مجھے رسول اللہ کے صحابی عثمان بن مظعون سے محبت تھی. عثمان بن مظعون کی محبت میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات. دیکھیے یہ سوالات کے جوابات ہونے چاہیے ہمارے جوانوں کے پاس. آج کل یہ سوالات سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں تو ان کے جوابات ہونے چاہیے. امام نے کہا میں نے عثمان بن مظعون, یہ ایک اور صحابی ہیں رسول اللہ کے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے جو کرسی پہ آ جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے یا نہیں ہے ایسا؟ کرسی پہ جو بھی آ جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے. کرسی صدارت پر حکومت جس کی ہو جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر, ورنہ اگر آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو ایسے ایسے صحابی گزرے ہیں کہ آپ حدیثیں پڑھ کے ان کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے کہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا. ابو ذر کو لے لیجئے, رسول اللہ نے کہا اس روئے زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں جنا. دیکھ رہے ہیں صحابیوں کی فضیلتیں اٹھا کے دیکھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت آ گئی وہ مشہور ہو جائے گا اور آپ دفاع کرنے نکل آئیں گے. تو عزیزان گرامی قدر, نام رسول اللہ کے ایک صحابی عثمان بن مظعون کے نام پہ امام رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے 22 صحابیوں کے نام عمر ہیں. ضروری تھوڑی نہ ہے کہ حضرت علی نے خلیفہ دوم کے نام پہ نام رکھا. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کی علامت ہے نام رکھنا, اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفاء کی محبت میں رکھے, تو محبت ایک طرفہ ہوتی ہے یا دو طرفہ؟ جواب دیجئے, محبت ایک طرفہ ہوتی ہے یا دو طرفہ؟ ایک طرفہ محبت تو محبت نہیں ہوتی نا, محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اس ممبر سے, اگر محبت تھی تو پھر دو طرفہ ہونی چاہیے تھی. آپ ذرا بتائیے کس خلیفہ کے بیٹے کا نام حسن یا حسین ہے؟ جائیے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیے. میں چیلنج کر رہا ہوں اس ممبر سے, کسی کا نام نہیں ہے. تو یہ کیا مولا علی یک طرفہ محبت کر رہے تھے؟ جبکہ واضح خطبہ شکشکیہ موجود ہے. مولا سے وراثت چھینی گئی, جناب زہرا سے وراثت چھینی گئی, واضح خطبہ شکشکیہ موجود ہے, اہل سنت کے منابع میں نقل ہوئی ہیں روایات. اس کے بعد اتنی محبت یک طرفہ ہو گئی مولا کو. عزیزان گرامی قدر, یعنی یہ سوچنے سمجھنے والی چیزیں ہیں. دشمن اگر اشکال وارد کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کا جواب تلاش کیجئے. جب اشکال پیدا ہو جواب تلاش کیجئے, اور جب تک جواب نہ ملے اس وقت تک علماء کے دروازے پہ جائیے, پوچھئے کہ آقا یہ ہمیں سوال درپیش ہے, اس کا جواب دیجئے. درود پڑھیے محمد آل محمد کی ذات پر. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھیے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر, اس زمانے میں یہ نام معروف ہوا کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا جاؤں, جب بات آئی ہے تو ایک اور دلیل دیتا جاؤں. آپ امام باقر کے صحابی اٹھائیے, امام جعفر صادق کے صحابی اٹھائیے, حدیث نقل کرنے والے صحابی, آپ کو نام عمر بھی ملے گا, آپ کو نام ابو بکر بھی ملے گا. چلیے اب یہاں پر ہمارے بھائی کہیں گے کہ ہاں دیکھیے نا اب تو انہوں نے بھی نام رکھ لیے. آپ کو مزید بتاؤں, آپ کو نام معاویہ بھی ملے گا, آپ کو نام یزید بھی ملے گا. اب بتائیے بھائی, ہماری دشمنی یزید سے تو واضح ہے نا, آپ کی دشمنی بھی یزید سے واضح ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے میرے ساتھ, چلیے, ہے یا نہیں ہے واضح؟ یزید سے دشمنی پر تو مسلمانوں کی متفقہ رائے ہے کہ یزید بدبخت لعنتی تھا. تو اگر کسی کا نام اس وقت صحابی امام کا نام یزید ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے یزید کے نام پہ نام رکھا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر, ایسا نہیں ہے. یزید کے نام پہ نام نہیں رکھا, بلکہ اس زمانے میں یہ نام رائج تھے, عموماً یہ نام رکھے جاتے تھے, سب یہ نام رکھ لیا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر, یہ نام رائج نام تھے. لیکن آج کے دور میں, آخری جملہ اور منزل مصائب, آج کے دور میں آپ اپنے بچوں کے نام جو رکھتے ہیں, دیکھیے اس زمانے میں بہت قریب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے, بہت چھوٹا عرصہ ہے.
لیکن آج کے دور میں کہ جب ایک نام ایسا نام ہے کہ جس سے بغض اہل بیت کی بو آتی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس نام سے کنارہ کشی اختیار کریں. اور اگر کوئی ایسا نام ہے کہ جس کو رکھنے سے رنگ اہل بیت اس جہان میں پھیل جاتا ہے، تو اس نام کو اپنے بچوں کو ضرور دیجیے. اور روایات میں بھی کئی مرتبہ جو ہے امام علی سے اور رسول اللہ سے روایات آئی ہیں کہ بچوں کے نام محمد اور علی رکھو، یہ خوبصورت نام ہے. بس عزیزان گرامی قدر، آج 7 محرم ہے اور آج حسن کے یتیم کے مصائب پڑھنا ہے. شب عاشور کا تذکرہ ہوا. شب عاشور جو سب سے مشکل گھڑی تھی نا، وہ جب اصحاب سے مولا نے دوبارہ ایفائے عہد لیا، ابھی بیان کیا. پتہ ہے سب سے پہلے کون کھڑا ہوا جب مولا نے کہا کہ جس نے جانا ہے چلا جائے؟ سب سے پہلے عباس کھڑے ہوئے. عباس علمدار با وفا ہے نا، وفا کے خدا ہیں. کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ امام حسین سے مخاطب ہو کر کہا، مولا اگر آپ کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی کا کیا فائدہ جو زندگی حسین کے بغیر ہو؟ قاسم بھی وہاں تشریف فرما تھے، حسن کے یتیم. ایک مرتبہ قاسم کو دیکھ کے مولا نے پوچھا کہ یا قاسم، تمہارے لیے شہادت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا، احلی من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. ایک مرتبہ بوسہ لیا ماتھے کا. کیا مقام ہے! آپ دیکھیے فنا فی الحسین ہوئے نا. قاسم کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے موت شیرینی سے زیادہ، شہد کی شیرینی سے زیادہ افضل ہے. عزیزان گرامی قدر، شب عاشور کا یہ ماجرا ہے. شب عاشور کے بعد صبح عاشور ہوئی، ایک ایک کر کے شہید جانے لگے. مقتل کی روایات میں چند شہید ایسے ہیں کہ جن کو حسین ابن علی نے بہت مشکل سے اجازت بہت مشکل سے ملی. ان شہداء میں سے ایک شہید قاسم ابن حسن ہے. حسین اجازت نہیں دیتے تھے. کتنے برس کے ہیں؟ 13 برس کے ہیں. 13 برس کا بچہ ہے. 13 برس کا بچہ ہے، شہادت کی اجازت مانگ رہا ہے. امام حسین ٹال رہے ہیں، اور مقاتل میں لکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے امام حسین قاسم کو ٹالتے تھے. بھتیجا تھا نا، بھائی کا یتیم تھا. مختلف طریقوں سے کبھی قاسم آتے، کہتے چچا جان مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین قاسم کو گلے سے لگا لیتے اور رونا شروع کر دیتے. چچا بھتیجا اتنی دیر تک روتے کہ حسین غش کھا کے گر جاتے. پھر کبھی اجازت مانگتے، امام حسین کہتے نہیں ابھی تو بڑے موجود ہیں، ابھی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. مختلف طریقوں سے قاسم اجازت مانگتے رہے اور امام حسین ٹالتے رہے. لیکن عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ اب بڑوں میں کوئی نہیں بچا تھا. اب جب قاسم آئے، حسین نے نہ جانے اور کیوں نہیں دے رہے تھے اجازت. میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین نے جب علی اکبر کو بھیجا ہوگا، گو کہ امام کے دل میں بہت دکھ ہوگا، لیکن علی اکبر کو بھیجتے ہوئے خدا کے حضور کہا ہوگا، خدایا میری قربانی قبول کر، میں علی اکبر کو سجا کر تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں. لیکن یہاں پر میرے خیال میں میرا دل کہتا ہے کہ حسین کے دل میں ایک شرمندگی ہوگی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کا یتیم ہے، یہ اس کی بیوہ کا آخری سہارا ہے، کیسے اسے میدان میں بھیجوں. عزیزو، لیکن امام حسین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی. اب جو قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دی ہے تو امام حسین خیمہ گاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، قاسم کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور جو کشمکش امام حسین کی قاسم کی جنگ میں ہے وہ آپ کو کسی اور مقتل میں نہیں ملے گی. کہ امام حسین قاسم کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ قاسم کس طرف جا رہے ہیں، قاسم کا گھوڑا کس طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قاسم 13 برس کے ہیں. قاسم کو جب حسین سوار کرانے لگے ہیں تو رکاب کا فاصلہ زیادہ ہے، قاسم کی ٹانگیں چھوٹی ہے.
پھر جب مولا زرہ پہنانے لگے ہیں میرے شہزادے کو، جناب قاسم کو، تو جب زرہ پہنانے لگے تو 13 برس کا بچہ ہے، زرہ کیسے آئے گی؟ جسم چھوٹا ہے، زرہ بڑی ہے، زرہ اٹھا کے رکھ دی۔ ایک مرتبہ قاسم کو کرتا پہنایا اس جنگ میں کہ جہاں ملعون شکی تلواریں اور نیزے لیے کھڑے تھے، قاسم نے ایک کرتا پہنا، نیچے ایک جوتا پہنا، اور اس کے بعد قاسم نے چلنا شروع کیا۔ اب جو گھوڑا لے کر قاسم میدان کی طرف جا رہے ہیں، علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ جب ایک مرتبہ قاسم گھوڑا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو حمید بن مسلم کی روایت ہے، حمید بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خیام سے ایک چاند طلوع ہو رہا ہے، ایسا چہرہ دمک رہا ہے قاسم کا۔ اور وہ جب چاند طلوع ہوا تو تمام تر فوج پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ حسین نے کس کو بھیج دیا، اور کہا کہ آیا کیسے آ رہے تھے، آنے کا بھی ماجرا بتایا۔ کہا ایک کرتا پہن رکھا تھا اور جوتے پہن رکھے تھے، اور جوتے کا بھی جو دایاں تسمہ تھا، دائیں جوتے کا، وہ کھولا تھا۔ نہ جانے کیسے قاسم نکلے تھے، عجلت میں نکلے تھے، اجازت نہیں مل رہی تھی نا۔ میرا دل کہتا ہے جب ہی قاسم کو اجازت ملی ہوگی ایک مرتبہ جلدی سے نکلے ہوں گے۔ تسمہ کھلا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب قریب آئے قاسم تو ایک مرتبہ فوج اشقیاء پہ حملہ کیا، اور جب علی کا بیٹا حملہ کرے گا، ایک مرتبہ میمنہ سے حملہ کیا، میسرہ سے حملہ کیا، 20 ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا، اور 20 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ رکاب گھوڑے سے تسمہ اٹک رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم جھکے تسمے کو درست کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ حمید بن مسلم کی روایت ہے، یہ کہتا ہے کہ جب قاسم جھکے تو عمر سعد آذری، یہ ایک اور ملعون ہے، اس نے جب دیکھا کہ قاسم جھک گئے ہیں، حسین کا لال، حسن کا لال جھک گیا، اس نے کہا کہ حمید میں حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا او ملعون، او بدبخت، کیسے حملہ کرنے جا رہا ہے؟ دسیوں کا مجمع ہے کہ جس کے اندر قاسم ہے، تو کہاں حملہ کرنے جا رہا ہے؟ یہ جنگ کا قانون نہیں ہوتا کہ گمراہ رکھ کے سامنے والے کو قتل کیا جائے۔ اسے کہا نہیں، میں قتل کرنے جا رہا ہوں، میں مارنے جا رہا ہوں۔ اب عزیزو ذرا میری جانب دیکھیے گا، قاسم جھکے ہوئے ہیں اپنا تسمہ درست کرنے کے لیے، اور یہ شکی وہاں سے تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں قاسم جھکے ہیں تسمہ درست کرنے کے لیے، وہاں اس شکی نے تلوار سے ایک مرتبہ سر قاسم پہ وار کیا۔ اب جو سر قاسم پہ وار کیا، ایک مرتبہ قاسم زین سے زمین پر آئے۔ اور عزیزو مقتل کی عجیب روایت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں سیدوں سے معذرت کر کے، عزیزو عجیب روایت ہے، قاسم نے مقتل میں جو بھی شہید گرا ہے گھوڑے سے، اس نے کہا ہے علیکہ منی السلام۔ اس کے بعد اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے گا عزیزو، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیجئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو جو بھی شہید گرتا تھا کہتا تھا علیکہ منی السلام، حسین سید الشہداء، آقا و مولا، ہمارا آخری سلام قبول کرے۔ لیکن قاسم تو بچے تھے نا، 13 برس کا بچہ ہے۔ یہاں جو بچے آپ جانتے ہیں، بچوں کی فطرت مختلف ہوتی ہے۔ بچے کچھ اور انداز میں چچا کو پکارتے ہیں، کسی اور انداز سے ماموں کو پکارتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں۔ جب بچہ آپ کو مدد کے لیے بلائے، جب آپ کا بھانجا آپ کو مدد کے لیے بلائے، آپ کا بھتیجا آپ کو مدد کے لیے بلائے، تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ دوڑ پڑتے ہیں اس کی جانب، کس نے میرے بھتیجے پہ وار کیا، کس نے میرے بچے پہ وار کیا؟ عزیزو ہر شہید نے گرتے ہوئے کہا حسین آخری سلام قبول کرے، لیکن قاسم تو 13 برس کے بچے تھے، گرتے ہوئے یہ نہیں کہا آقا و مولا آخری سلام قبول کرے، کہا یا اماں ہو مددی، چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے۔ حسین نے جب یہ آواز سنی تو عزیزو حمید بن مسلم کی دوبارہ روایت پڑھ رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ جب حسین نے یہ آواز سنی کہ یا اماں ہو مددی، چچا جان مدد کو آئیے، تو حسین تلوار میان سے نکال کر فوج اشقیاء پر ایسے جھپٹے کہ جیسے ایک شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حسین ایسے جھپٹے کہ جیسے ایک باز اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے۔ حسین نے میان سے تلوار کو نکالا، غیرت حسین
حسین وجد میں آ گئی کہ میرے بھتیجے نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ ایک مرتبہ ریگ کربلا پہ حسین دوڑتے ہوئے قاسم کے جسد اطہر کی جانب آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کا وار کیا، اور تلوار کا وار بھی ایسے کیا کہ عمر سعد آذری کا ہاتھ قلم ہو گیا جس سے اس نے وار کیا تھا۔ لیکن جب حسین نے وار کیا تو عزیزو شور و غل مچ گیا، کہا حسین جنگ لڑنے آ گئے۔ جب یہ شور و غل مچا تو ایک مرتبہ ریگ کربلا اڑنی شروع ہوئی، دھول ہو گئی، کسی کو کوئی نظر نہیں آتا۔ حسین سے سب اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، میمنہ کی فوجیں میسرہ کی جانب، میسرہ کی فوجیں میمنہ کی جانب۔ عزیزو جب یہ دھول چھٹی، جب یہ ریگ کربلا چھٹی تو اب کیا دیکھا حسین نے کہ حسین کا بھتیجا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مسموم ہو چکا ہے، پائمال ہو چکا ہے قاسم کا جنازہ۔ ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میں بڑی سخت روایت پڑھنے جا رہا ہوں، سیدوں سے معذرت کے ساتھ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ عزیزو بہت مشکل شہادت ہے قاسم کی، عزیزو بہت مشکل شہادت ہے، کیونکہ اس شہادت پر حسین بہت پریشان ہے۔ روایت کے جملے منوان آپ کے تک پہنچانے لگا ہوں، امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں، سیدوں سے معذرت کے ساتھ اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑ دیجئے گا، اور جس کے ہاتھ آزاد ہے وہ ماتم کر سکتا ہے تو ماتم کرے، پرسا دے حسن کو اس کے مظلوم لال کا۔ عزیزو روایت کے جملے ہیں کہ جب امام حسین نے پائمال شدہ لاشے کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے بعد چچا بھتیجے نے عجیب بات کی۔ چچا نے بھتیجے سے کہا، بھتیجے تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، لیکن تیرا چچا شرمندہ ہے، تیری مدد نہ کر سکا، اور جب تیرا چچا تیری مدد کرنے کو پہنچا تو تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزو ایک مرتبہ میرے مولا نے یہ جملے کہے، یہ جملے کہتے جاتے ہیں قاسم سے، سینے سے لگاتے جاتے ہیں، کہتے ہیں قاسم تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکا، کاش تیرا چچا تیری مدد کر سکتا۔ اور اس کے بعد خیز میں آئے مولا، کہا یہ ملعون جس نے تجھے شہید کیا ہے، قیامت کے دن میں اپنے نانا رسول اللہ سے اس کی شکایت کروں گا۔ ایک مرتبہ قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، نہ جانے کیسے لے کر گئے ہوں گے مولا، مجھے نہیں معلوم قاسم کی لاش کیسے پہنچائی ہوگی خیبہ گاہ تک۔ کبھی علی اصغر کے لاشے کے لیے حسین 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے بڑھتے ہیں، ارے یہاں تو لاشا بھی نہیں ہے، لاشا پامال ہو چکا ہے۔ قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر ایک مرتبہ خیمہ گاہ حسینی پہ گئے، زین العابدین کو پرسا دیا، کہا یہ دیکھو زین العابدین میرے بھتیجے کا کیا حال ہوا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔